اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ پورا رمضان شریف قرآن پاک سن سن کے، حضور کا ذکر سن سن کے، درود پاک پڑھ پڑھ کے اب حالت یہ ہو گئی ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ شعر پڑھا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ کے پاس آقا دنیا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شیشہ مبارک تھا، میرر، جس میں آقا دنیا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گیسو مبارک سنبھالتے تو کنگھی کیا کرتے تو اس میں چہرہ مبارک دیکھا کرتے۔ تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وہ آئینہ مبارک جو تھا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے پاس تھا، اور جب کسی صحابی کو آقا دنیا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تڑپاتی اور وہ آ کے اس آئینے میں دیکھتے تو انہیں اپنا چہرہ نظر نہ آتا، حضور کا چہرہ نظر آتا، تو وہ آئینہ اس نے حضور کے عکس کو اپنے اندر سما لیا تھا، اور وہ بھی بس زبان حال یہی کہتا ہوگا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، پھر زمانے میں چاروں جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے مگر تمہیں سا تمہیں کو دیکھا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ اور یہ شان یہ ہے، حضرت علامہ صاحب آپ کو بتائیں گے کہ حضور علیہ السلام کا جسم اطہر جس مٹی کے ساتھ مس کر رہا ہے وہ عرش اولا سے بھی افضل ہے، عرش اولا سے بھی۔ یہ صرف ہمارے عقائد کے نہیں، دوسرے عقائد کے لوگوں نے آن دا ریکارڈ ہے کہ بیان کیا ہے کہ
وہ یعنی جسم اطہر تو دور کے بعد ہے، اس کے تو شان ہی پھر بلند ہے نا. جو مٹی حضور علیہ، یہ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں جی مٹی ہو گئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، پھر کہتے ہیں جی اٹیک ہو گیا. بات کرنی پڑتی ہے جب موقع آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مٹی پر یہ حرام ہے، اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اور یہ کہتے ہیں جی مٹی مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا، تو موت آئی اور مر گئی اور ختم ہو گئے. تو وہ مٹی جو حضور علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ مس ہو رہی ہے وہ عرش اولا سے بھی افضل ہے. اس کی تفصیلات پھر بعد میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا اعتراض ہو تو پورے مکمل دلائل دکھائے جا سکتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کیونکہ بعض کا کہتے ہیں نہ تمہیں دیکھے جی یہ آسمان سے یہ شان بلند کر دی. اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ دو گنبدے خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبدے خضرا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں آپ سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، آپ سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، کیا شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم. جو حضور کو نور نہیں نہ مانتے وہ حضور کا سایہ ثابت کر دیں، ثابت کر دیں کہیں بھی کہ حضور کا سایہ تھا. لطیف شے کا سایہ نہیں ہوتا، اور یہ حضور کے نور ہونے کی سب سے بہت سے دلائل ہیں، ان میں سے ایک یہ اشارہ ہے. آپ سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، کیا شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں. اور ہوتا ہے جہاں ذکر آقا کے کرم کا، ہوتا ہے جہاں ذکر آقا کے کرم کا، اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی. یہ آپ کے لمحات ضائع نہیں جائیں گے جب حضور کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں نا، کہ قیامت والدین یہ لمحات گواہی دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. ہوتا ہے جہاں ذکر آقا کے کرم کا، اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے. سرکار کی رحمت نے مجھے خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے ہم سب کو خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مجھے خوب نوازا. یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی،
अब मेरी निगाहों में, जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। माशाअल्लाह। एक नाशिफ है वो कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अर्शे हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह। एक साथी ने बड़े दिनों से ख्वाहिश की हुई थी, वो लिख लिया मैंने, इंशाल्लाह तैयार भी कर लिया। हम ऐसा कलाम पढ़ें जो जचे भी, और ऐसा ना हो कि खुद ही तर्ज ना बने या लया ना बने। आपके ज़ौक़ को हम खराब नहीं करेंगे, आपको इंशाल्लाह खुश करके भेजा जाए। माशाअल्लाह इस नात में एक दो चीज़ें आई और उसकी थोड़ी सी वजाहत। सबसे पहले जो दूसरे शेर में आया, ए ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से। वाह सुभान आइए अल्लाह। हम चलते हैं सहाबाए किराम की बारगाह में कि वो कैसे देखा करते हैं। अल्लाह 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 माशाअल्लाह। सहाबाए किराम का मामूल ये था कि वो अपनी आंखों को झुका के रखते थे और ऐसे बैठते थे हुजूर की बारगाह में जैसे उनके सर पर परिंदे बैठे हैं, अगर उन्होंने हरकत की तो वो उड़ जाएंगे। अल्लाह। और जो सहाबाए किराम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ देखा करते थे तो वो कैसे, डायरेक्ट ऐसे आंखों में आंखें डाल के नहीं, तिरछे अंदाज से देखते थे और नजरें झुका करके। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ देखते तो वो अपने चेहरों को नीचे कर लेते, आंखों से आंखें नहीं टकराती थी। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की तरफ देख रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इधर वालों ने देखना शुरू कर दिया, और जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा सामने किया तो साइड वालों ने देखना शुरू कर दिया, सामने वालों ने निगाहें झुका ली। जब बाएं तरफ किया तो फिर दाएं वालों ने देखना शुरू कर दिया। इस तरीके से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ तिरछी निगाहों से बारी बारी ये देखा करते थे। कभी भी हुजूर की बारगाह में ऐसे नहीं देखते थे कि आंखों से आंखें टकराएं। ये शान सिर्फ चारों खुलफाए राशिदीन को नसीब हुई कि ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू भी करते, चेहरे से चेहरा और निगाहों से निगाहें मिलाया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, तो सहाबाए किराम के देखने का अंदाज हमें अहादीस से ये मिलता है कि वो बराह रास्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ और आंखों में आंखें डाल के नहीं देखते थे। और हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं आंखों में आंखें डाल के देखना बेअदबी है, किसी की तरफ, बड़े की तरफ ऐसे नहीं देखना चाहिए। तो ये सहाबा का देखने का अंदाज था। दूसरा आपने बयान फरमाया कि वो मट्टी जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से मस है, कब्र अनवर की वो मट्टी, वो अर्श इलाही से अफजल है। बेशक सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि अर्श इलाही को हुजूर के नालेन मुबारक का बोसा नसीब हुआ है। अल्लाह अल्लाह। अर्श पर हुजूर के नालेन मुबारक लगे, तो अर्श इलाही को हुजूर के नालेन मुबारक का बोसा नसीब हुआ, और वो मट्टी जहाँ हुजूर लेटे हो उसे जिस्म का बोसा नसीब हुआ। तो आप खुद बताइए कि जिस्म के अंदर नालेन का मकाम बड़ा है या जिस्म अथर का? सुभान अल्लाह। साफ जाहिर है जिस्म अथर का मकाम बुलंद है, इसलिए उस मट्टी का मकाम अर्श से अफजल है। और आका दुनिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हमारा ईमान है कि अंबिया अलैहिस्सलाम तो तमाम के तमाम, हुजूर के औलिया भी हयात हैं। और आका दुनिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबिया फ़अंबियाउल्लाह हय्युन युरज़क़ औ कमा क़ाल, कि अल्लाह ताला ने मट्टी पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्म को मामूली सा भी नुकसान पहुंचाए। बस सारे अंबिया जिंदा हैं कब्रों में और उन्हें रिस्क दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जो है, इसलिए हमारा अकीदा और ईमान ये है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिस्म अथर के साथ जिंदा हैं। तो ये जो है आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारा मिसलियत वाला अकीदा नहीं है, हमारा फजीलत वाला है कि हुजूर सबसे अफजल और आला है। और आज आखिरी बात आपके ज़ौक़ के लिए जो करना चाहता हूँ कि देखें, लोग कह देते हैं कि इस तरह मिसलियत वाली जो बात करते हैं, आप ये देखिए कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू इस्तेमाल किया करते थे ना। आपने फरमाया मुझे दुनिया की 3 चीज़ें पसंद हैं, नमाज, खुशबू और साले औरत। 3 चीज़ें ये दुनिया में लायक पसंद है कि इनसे पसंद मोहब्बत करनी चाहिए, इनको लाइक करना चाहिए।
تعریف کرنی چاہیے. نماز، خوشبو، صالح عورت. اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبو آتی تھی نا، تو جب حضور کے جسم اطہر سے خوشبو آتی تھی تو پھر حضور خوشبو کیوں لگاتے تھے؟ کیوں لگاتے تھے؟ وہ خوشبو جو آتی تھی وہ حضور کے اپنے جسم کی خوشبو تھی یا وہ عطر کی تھی؟ سوال پیدا ہوگا، وہ خوشبو کس کی تھی؟ آپ کے جسم اطہر کی تھی یا عطر کی تھی؟ اگر وہ خوشبو جسم اطہر کی تھی تو پھر خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ خوشبو جو جسم اطہر سے آتی تھی وہ خود آپ کے اپنے جسم کی تھی، آپ کے اپنے ذاتی پسینے کی تھی، اور اس میں خوشبو کا عمل دخل نہیں تھا، تو خوشبو لگانے کی ضرورت تھی؟ بتائیں نا، نہیں تھی. اور اگر وہ خوشبو اسی خوشبو کی تھی جو حضور لگایا کرتے تھے تو پھر تو بڑی سمپل سی بات ہے، صحابہ کرام کو پھر پسینہ لینے کی ضرورت تھی؟ بھائی ڈائریکٹ وہ بھی وہی خوشبو لگا لیتے. اگر وہ خوشبو ہے ہی اسی خوشبو کی جو کہ حضور نے لگائی ہے تو پھر پسینے کا تو کمال نہ ہوا، تو صحابہ بھی وہی خوشبو ڈائریکٹ لگا لیتے. لیکن صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمیں حضور کے جسم اطہر کا پسینہ مل جائے. سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک. اور پھر یہ بتائیے کہ اگر ڈائریکٹ خوشبو ہو اور وہ حضور کے جسم اطہر اور پسینے کی خوشبو نہ ہو تو وہ خوشبو زیادہ افیکٹو ہوگی، دیر پا ہوگی، یا جس میں مکس اپ ہو جائے کوئی پسینہ یا پانی یا کوئی اور آئل مکس ہو جائے وہ زیادہ افضل ہوگی؟ اگر وہ خوشبو خود بہتر ہے جو حضور نے لگائی اور وہ اسی کی خوشبو تھی تو پسینہ ملنے کے بعد تو اس خوشبو میں کمی آنی چاہیے. پانی ملا دیں، پسینہ ملا دیں، کوئی آئل ملا دیں، کمی آنی چاہیے. تو صحابہ کرام کو ڈائریکٹ ہی خوشبو لگا لینا چاہیے تھی. تو پہلے تو یہ پتہ چلا کہ وہ خوشبو حضور کی ذاتی خوشبو تھی، جو خوشبو آپ لگاتے تھے اس کا کمال نہ تھا. اس لیے کہ جو خوشبو لگائی جاتی ہے، آج آپ بھی لگاتے ہیں، وہ ایک چند گھنٹے رہے گی، بہت اچھی خوشبو ایک دن رہے گی. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی جو خوشبو لگاتے تھے وہ نسل در نسل چلتی تھی. ایک خاتون نے اپنی بیٹی کے لیے پسینہ لے لیا، شادی پر لگایا، شادی کے لیے لیا، ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی وہ بھی خوشبو والے تھے. سبحان اللہ. اور وہ فیملی مشہور ہو گئی خوشبو والی فیملی. تو بتائیے اس کا معنی کیا ہوگا کہ وہ خوشبو جو صحابہ لیتے تھے وہ اس لیے نہیں لیتے تھے کہ یہ اس کی خوشبو ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ حضور کے پسینے کا کمال ہے. عام خوشبو کا کمال نہیں ہے کہ وہ تو چند گھنٹوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے، یہاں نسل در نسل خوشبو منتقل ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ بات میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، یہ بات آپ تھوڑے سے سوچ رہے ہو کہ معاملہ کیا، علامہ صاحب نے کہیں پھنسا تو نہیں دیا؟ اگر یہ خوشبو اس لیے لگاتے تھے کہ یہ خوشبو ہے اور پسینے کا نہیں ہے، اور اگر یہ پسینے کی خوشبو ہے تو پھر حضور کیوں لگاتے ہیں؟ یہ ایک نقطہ ہے جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. گویا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کے محتاج نہ تھے. یہ کمال جو حضور کے پسینے کے ساتھ جو مکس ہو کے آتا تھا وہ اس حضور کے پسینے کی خوشبو کا کمال تھا، لگائی ہوئی خوشبو کا کمال نہیں تھا، ورنہ وہ چند گھنٹے بھی نہیں رہتی. اور جو لگائی جائے اور پسینہ مکس ہو جائے اس کی خوشبو کی تاثیر میں کمی آنی چاہیے. یہاں تاثیر اتنی بڑھ گئی کہ جو لگا لیتا ہے وہ ختم نہیں ہوتی اور نسل در نسل چل رہی ہے. تو معنی کیا ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لگائی خوشبو؟ آج یہ بات سمجھ میں آگے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس لیے نہیں کہ حضور کے جسم اطہر کو خوشبو کی ضرورت تھی، حضور کے جسم اطہر سے تو ایسی خوشبو پھوٹ رہی ہے کہ جس خوشبو کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. بے شک. تو آپ نے گویا خوشبو اس لیے لگائی میری امت کے لیے سنت ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. اب تو کوئی اور توجہ ہو ہی نہیں نہ سکتی، اس لیے کہ جسم کو حاجت نہیں ہے خوشبو کی، اس جسم سے تو ایسی خوشبو پھوٹ رہی ہے کہ جس کا جواب ہی کوئی نہیں ہے. تو حضور نے کیوں لگائی؟ اس لیے لگائی کہ میری امت کے لیے سنت ہو جائے. اب یہ بات سمجھ میں آگے تو سن لو، حضور کو کھانے کی بھی حاجت نہیں. بے شک بے شک. حضور نے کیوں کھانا کھایا؟ تاکہ میری سنت بن جائے، لوگوں کو پتہ چلے کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے، پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی عمل ثابت ہیں،
جو آج ہم اپناتے ہیں حضور کسی عمل کے محتاج نہ تھے. بے شک بے شک. ہمیں سنت دینے کے لیے، طریقہ بتانے کے لیے آقا دنیا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی فرمائی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بیویوں سے حسن سلوک کیسے ہوتا سبحان اللہ. ہے، اولاد کی تربیت کیسے ہوتی ہے. کھانا کھایا تاکہ کھانا کھانے کا ادب پتہ چلے کہ کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا سبحان ہے، اللہ. پینے کا سنت طریقہ کیا ہے. لوگوں نے حضور کے یہ اعمال دیکھ کر کے کہہ دیا ہم جیسے ہی ہیں. ہم نے شادیاں کی، حضور نے بھی شادیاں کی. ہم کھاتے ہیں، حضور نے بھی کھانا کھایا. ہم پیتے ہیں، حضور نے بھی پانی پیا. وہ سمجھنے لگے ہمارے جیسے. نادانو، حضور تو ہمیں شریعت سکھانے آئے تھے، دین سکھانے آئے تھے تاکہ ہمارا ہر عمل سنت بن جائے اور ہمیں ہر عمل پر ثواب نصیب ہو. سبحان اللہ. سبحان جس اللہ. طرح یہ جو مثال میں نے آپ کو پیش کی، حضور خوشبو کے محتاج نہیں تھے، اور حضور کے جسم سے جو خوشبو آتی تھی وہ خوشبو نہیں تھی جو حضور لگاتے تھے. اگر وہ ہوتی تو پھر اس میں کمی آ جانی چاہیے تھی. اور جس طرح عام لوگ خوشبو لگاتے ہیں چند گھنٹوں کے بعد زائل ہو جاتی ہے، اس خوشبو کو بھی زائل ہو جانا چاہیے تھا. تو پتہ چلا کہ حضور خوشبو اس لیے نہیں لگاتے تھے کہ حضور کو ضرورت تھی. حضور نے اس لیے لگائے تاکہ امت کے لیے سنت بن جائے، حضور اسے امت اپنائے. تو حضور کا ہر عمل اس لیے نہیں تھا کہ حضور اس کے محتاج ہیں، اس لیے تھا کہ امت کو شریعت نصیب ہو جائے. لہٰذا ہمارا یہی عقیدہ ہے، یہی عمل ہے کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے محتاج نہیں، ساری کائنات حضور کی محتاج. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں نصیب ہوا وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے کہ حضور نے ہمیں دین سکھایا ہے. اگر یہ عقیدہ رکھیں گے تو کہیں گڑبڑ نہیں پیدا ہوگی، کہیں مثلیت کا شائبہ نہیں پیدا ہوگا. اور جو بات آپ دیکھیں گے اس میں آپ سمجھ جائیں گے کہ حضور نے یہ ادب سکھانے کے لیے، تعلیمات کے لیے دیا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب عطا فرما. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت غلامی میں مولا ہمیں زندگی عطا فرما، اسی نسبت غلامی کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما، اور روز محشر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیں مولا اٹھا. یا اللہ تو مولا جتنے بھی بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرما. جن جن کے لیے کہا گیا یا جن کے لیے نہیں کہا جا سکا یا اللہ سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پہ کرم فرما. پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. فلسطین کے مسلمانوں کو قبلہ اول عطا فرما دے. کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما دے. عراق میں اور اس کے بعد سیریا میں، مصر میں اور دیگر ممالک میں، افغانستان میں جہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اور ظلم کیا جا رہا ہے، ظلم کا خاتمہ فرما. اور یا اللہ مسلمانوں کو متحد فرما دے. اور یا اللہ ماہ رمضان مبارک کا صدقہ ہم پر ایسا رنگ عطا فرما کہ جس کی تاثیر اور جس کے اثرات ہماری ساری زندگی پر قائم ہوتا ہے. یا اللہ تو مولا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں فنائیت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب آپ سے گزارش ہے